جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ میری ذات، میری بات، خلیفے اپنی باتیں نہیں کرتے ہوتے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کو خلیفہ مجاز دیکھا ہو تو وہ اپنے آپ کو نمایاں نہیں کر رہے ہوتے، وہ جس کے خلیفہ ہوتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ آئیے میں دنیا کے ایک عظیم الشان انسان سے ملانا چاہتا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسوہ ہے۔ حضور ہمارے لیے اسوہ اور آپ کے لیے اسوہ کون تھے؟ جد الانبیاء۔ یہ شہر موصل ہے، عراق کا ہے۔ 16 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اور 86 سال رب سے بیٹا 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 کرتے۔ رب ہب لی من الصالحین، مالک نے کہا خلیفہ ہے، خلیفہ رہ، میری مرضیاں جب دوں جب نہ دوں، آپ نے شکوہ نہیں کرنا۔ روئے زمین پہ کوئی ایسی کتاب نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا رب سے شکوہ بیان کر سکے۔ ایک دو دن نہیں، 86 برس۔ خیر 25 قربانیاں دے کے، ملک چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، جلا وطنی اختیار کر کے موصل سے عراق سے شام آتے ہیں، شام سے فلسطین جاتے ہیں، فلسطین سے مصر پہنچتے ہیں، مصر سے واپس موجودہ لبنان، اور لبنان سے ہوتے ہوئے اردن، اردن سے داخل ہوتے ہیں سرزمین سعودیہ میں موجودہ تبوک، تبوک سے 700 کلومیٹر آگے مدینہ، مدینے سے 450 کلومیٹر سفر طے کر کے موجودہ مکہ کی وادی جہاں بیت اللہ ہے، بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یاد رہے ان امتحانوں سے گزر کے جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو ہر بندہ تو پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا، یا بیوی کا یا بچے کا۔ مجھے بتائیے کتاب اللہ، قرآن کا انسان، قرآن کا ابراہیم، قرآن کا جہان، قرآن کی خلافت، قرآن کا وہ سماجی سسٹم، قرآن کی وہ آباد کاری، اور اس کا بیان کیا ہے کہ باپ اور بیٹے نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اگر بنایا ہے تو رب کا گھر بنایا۔ آج میری اور آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے گی، وہاں مسجد بن جائے گی، قرآن رکھا جائے گا، لیکن پہلے کیا مجال کی سوسائٹی کا مالک یہ کہہ دے، یا نقشہ بنانے والا کہہ دے، یا اس کے ڈیلرز کہیں، یا پورے گروپس اور جتنے وہ سارے لوگ مل کے یہ بات کر سکیں کیا کہ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ہمارے علاقے میں، ہماری آبادی میں، اس نئے بننے والے محلے میں سب سے پہلے کیا بنے گا؟ اللہ کا گھر۔ یہ ہوتی ہے قرآنی آبادیاں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، ابراہیم علیہ السلام نے نئی جگہ آباد کاری میں رب کا گھر بنایا۔ اب آئیے ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جناب اسماعیل کی لڑی سے سید الرسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی مدینہ نہیں پہنچے، قباء میں کیا کیا؟ بندہ تو چاہتا ہے نا کہ نئی جگہ آیا ہوں، چلے بھی مجھے سیکیورٹی دو، تحفظ دو، مجھے کوئی جگہ دو، گھر دو گے، پھر میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ ہجرت کر کے مکہ سے روانہ ہو کے قباء میں سب سے پہلے کیا بنایا؟ اللہ کا گھر۔ کیا ملے گا اس گھر میں؟ یہاں کیا میسر ہوگا؟ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو جمعہ پڑھایا پہلا، آپ مدینہ پہنچتے ہیں، 11 حجرے بعد میں بنے ہیں سورۃ الحجرات۔ کیا ضرورت تھی مسجد بنانے کی؟
ابھی تو اجڑے ہوئے آئے، سامان بھی نہیں، مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، اہل و عیال بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، وہ سب پیچھے رہ گئے۔ کس چیز کو مقدم کیا؟ اللہ کے گھر کو، اور رب کے گھر میں کیا مقرر کیا؟ خلافت۔ اللہ کو اس روئے زمین پہ سب سے جو چیز پیاری ہے وہ اللہ کی توحید کا اعلان ہے۔ جو قوم، جو برادری، جو قبیلہ، جو خاندان، جس کے ددیال ننیال سسرال، جس قوم کے وڈیرے خود، جس قوم کے سربراہان، اور جس خاندان کی بیویاں، جن خاندانوں کی بچیاں، بہویں اور مائیں، اور جہاں کے آل اولاد سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، یہ خلافت کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو۔ اور یہی قرآن کا انسان ہے، یہی قرآن کا انسان ہے۔ پڑھیے فاتحہ کو، پڑھیے سورۃ الناس کو۔ کیوں تاج ملے گا؟ کیونکہ ان لوگوں نے پہلا سبق جو پڑھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا پڑھا؟ کہ انسان کو بنانے والا رحمان ہے، انسان کو بنانے والا رحمان ہے۔ اور جب رحمان کا تعارف ہوا، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے انسان کو بنایا ہے۔ ترتیب کیا تھی؟ ترتیب تو یہ بنتی تھی، رحمان وہ ہے جس نے انسان بنایا، اسے قرآن سکھایا۔ وہی بھی پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں سیکھا۔ کیوں پینڈا رہے ہو؟ غصہ نہ کرے جب بھی سنوں چلے بلے شہر نو پینڈے کہن لے ہے۔ سر جی تعارف کرواتا ہوں پینڈو کا اور شہری کا۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا پینڈو ہے، اسے پینڈو کہنا پینڈو کی بھی توہین ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ رحمان کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الرحمن، ذرا نقطے پہ توجہ کرنا، علم القرآن خلق الانسان۔ ماں باپ سے جنم لے کے پیدا ہونے والا 100 سال کا بھی ہو جائے، جب تک قرآن نہیں پڑھتا گویا جمیں پیدا ہی نہیں ہوا۔ نقطہ پھر سمجھنا ہے۔ 150 سے زیادہ مفسرین اس جگہ رکے ہیں، اور سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی، رحمان وہ ہے انسان بنایا، قرآن سکھایا، اور ترتیب کتاب اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی۔ نقطہ سمجھنا ہو تو تھوڑا، کبھی کسی نے آپ سے بولا ہوگا، میں 89 میں فیصل آباد آیا تو مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا لاہور دیکھیے کہ نہیں، کہتے پھر تو جمعیں ہی۔ تو یہ سوال میرے لیے بڑا اور اعتراض عجیب تھا کہ مجھے پیدا ہوئے 17-18 سال ہو چکے، دنیا کے جو حصے میں نے گھومے ہیں، وہاں جو پھرے اور دیکھے وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ باقی جدو لاہور دیکھا تو پتا لگ گیا کہ نہ جمیا مر گئی سا، نہ جمیا مر گئی سا۔ سر جی سچی بات ہے، پی ایچ ڈی کر لوں، میں ایم فل کر لوں، میں دیگر ڈگریاں لے لوں، ڈپلومے لے لوں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں بڑا ماہر تعلیم بن جاؤں، میں ناقد بن جاؤں، میں بہت بڑا اڑانے بھرنے والا پائلٹ بن جاؤں، نگران بن جاؤں، سیاستدان بن جاؤں، حکمران بن جاؤں۔ عمر 100 سال سے بھی کراس کر جائے، اگر قرآن نہیں پڑھا تو گویا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ آئے ملاقات کرواتا ہوں ابن اعظم سے، اندلس کے بہت بڑے، اسپین کے وزیر ہیں، اور بڑی تلخ لب و لہجے کے مالک، سخت رویوں والے، اور بڑے سخت گیر، گرفت بڑی مضبوط، قانون پہ نظر، سیاست پہ نظر، اور جس چیز کو صحیح سمجھا وہ کر ڈالا۔ عمر 50 تو ٹپ چکی سی، عمر 50 تو ٹپ چکی سی۔ ایک دن مسیتے آئے تھے، آن کے نہ بیٹھ، قرآن کا انسان بتا رہا ہوں، حالانکہ یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مومنوں کی
قیادت کر رہا ہے, سیادت کر رہا ہے, قانون دان ہے, وزیر ہے. بیٹھا تو چھوٹا سا بچہ, وہ زیادہ بڑا نہیں, جنہیں بیٹھنے کا بھی شاید ڈھنگ نہ ہوتا ہو, لیکن جو بڑا ہوتا ہے اس کا تو پتہ ہوتا ہے. دوجے نو نال کوڑی مار کے کہندا بابا بوڑھا ہو گیا ہے, تینوں یہ نہیں پتا کہ مسیتے آئی ہے تو بہن تو پہلے 2 رکعتاں پڑھی گئی ہیں. کیونکہ یہ بچہ جانتا تھا, مسجد سے جڑا ہوا تھا, قرآن پڑھتا تھا, استاذ نے سکھایا تھا, بیٹا جب اللہ کے گھر میں آنا ہے, بیٹھنا ہے, پہلے 2 رکعت مسجد کا گفٹ ہے, اللہ کا گفٹ ہے. کتے جائیے نا تو کوئی آوے تے انہوں آمدن میں ادھا پڑھا دیئے تو بندہ نا بڑا معزز جائے نہیں لگتا. مریض کے پاس جائیں, ہاسپیٹل جائیں, لے جائیں تو بڑا اچھا سا میسج نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ہے کسی کے گھر بھی جائیے, یہ اللہ نے نہیں کہا, میں ویسے جملہ مترجم ہے بعد میں آتا ہوں. کسی کے گھر جائیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں, کوئی آتا ہے تو دے کے بھیجتے ہیں. اللہ نے کہا میرے گھر جب آئے گا بیٹھنے سے پہلے میرا گفٹ مجھے دینا, اس کا نام ہے تحیت المسجد, میرا تحفہ. اللہ آپ کا تحفہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جو مسجد میں آئے فلا یجلس, اس وقت تک نہ بیٹھے حتی یرکع رکعتین, جب تک 2 رکعتیں نہیں پڑھ لیتا. بابے کی عمر نصف صدی سے گزر چکی ہے اور بچہ بھی پہلے عشرے میں ہے اور کہہ رہا ہے کہ بابا ایڈا ہو گیا تو پتہ ہی نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جس نے قرآن نہیں پڑھا جو مرضی بن گیا وہ ہرے 5.5 جمعے ہی نہیں, 5.5 نہیں جمعے. انہوں کی پتہ کی ہوتی دنیا, اسے کیا پتا کہ اگلا جہان کیا ہے, وہ کیا جانے کہ قبر کی منازل کیا ہے, وہ کیا جانے کہ وہاں کے مراحل کیا ہیں, وہ کیا جانے کہ وہاں کے انٹرویوز کیا ہیں, وہ کیا جانے کہ ملائکہ کی قید کیا ہے, وہ کیا جانے کہ قبر کی پہلی رات کیا ہے, اسے کیا علم کہ نشر کیسے ہوگا, اسے کیا علم کہ سیاح کیا ہے, وہ کیا جانے کہ نفقہ اولا اور تھالیاں کیا ہے, اسے کیا علم کہ معاشر کا میدان کیا ہے, وہ کیا سمجھے. کھ نہیں جانتا, صرف خالی پانی دا بلبلا تے پھونپا جو وہ لے فارغ, زمین کے کاغذات فارغ اور اس کی نیم پلیٹ چینج, اس کے ڈاکومنٹ جتنے ہیں وہ سارے فارغ. پھر پتا کیا چلا, بابے نے اتنی ٹینشن لے لی, اللہ کرے آج آپ اور میں بھی ٹینشن لے لیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم محسوس کرتے ہی نہیں, بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا. شاعر نے بڑے چھوٹی بہر میں یہ شعر کہا ہے, بڑا محسوس ہوتا ہے. بھئی کیا محسوس ہوتا ہے؟ تیرا محسوس نہ کرنا بنا پھرتا ہے. کیا بنا ہے؟ قرآن کا انسان بنا ہے, رحمان والا انسان بنا ہے, خلیفہ ارض بنا ہے, یا صرف ڈنگ ٹپاؤ ہے؟ یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں, بھاگ دوڑ کے رزق ڈھونڈ کے کھا لیا, بچے بنا لیے اور مر گئے, کھا لیا پی لیا سو لیا, اولادیں بنائی مر گئے. یہ تو جانور بھی کرتے. اشرف المخلوقات کیا؟ ابن حزم ٹینشن لے لیتے ہیں, کہتے جی آج تو بعد جتنے بھی بہنا بچے کی گل تو نہیں نہ سنی جاتی, نکیا نکیا کاکیا پتا لگ گیا, مینوں ایڈے وڈے ہو کے پتا نہیں لگا. جدو مسیتے آنا ٹھا 2 رکعتاں, جدو آنا 2 رکعتاں, جتھے نماز ہوتے. حتیٰ کہ ویلا آ گیا چھوٹی عیدگاہ. عیدگاہ میں آپ کو پتہ ہے عیدگاہ میں اذان نہیں ہوتی, ایسی نماز ہے اقامت نہیں ہوتی. وہ جگہ ہے جہاں تحیت المسجد نہیں, اس سے پہلے نوافل نہیں, عید سے پہلے سنتیں نہیں. بڑے وزیروں کی انتظار تو ہوتی ہے, آئے آ کر کے اللہ اکبر 2 رکعتیں شروع کی. کسی اور مدرسے نے کہا کہ بیٹھے سی انہاں جو ایک نے کیا بابا ایڈا ہو گئی, انہوں یہ نہیں پتا کہ عید تو پہلے کوئی نماز نہیں. آپ یقین کریں وزیر نو تے چودھری نو
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, पर ये महसूस नहीं करवाते। इब्ने हज़म को महसूस हो गया। फिर उसने जब कहा कि यार ये पढ़ूं तो सही, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या है क्या नहीं है, कब है कब नहीं है। फिर इब्ने हज़म ने जो पढ़ना शुरू किया ना, आज कोई भी लाइब्रेरी मुकम्मल नहीं समझी जाती जिसमें इब्ने हज़म की किताबें हैं। ये कोई शर्त नहीं है कि बचपन से पढ़ो तो बात बनती है। सट जिनों बज जाए, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। जरा पता कीजिए, आप और मैं कुरान के इंसान बन सके? बच्चों को तो भेज दिया, नर्सरी तो आ गई, लेकिन ये बड़े पौधे, बड़े तनावर दरख्त, ये बड़े बड़े बुजुर्ग, ये बड़ी बड़ी हस्तियां, ये खानदान, यहां पे रहने वाले इंसान खिलाफत का हक अदा कर पाए कि नहीं? मैं सिर्फ एक किताब की मिसाल देता हूं, इब्ने हज़म की। उसूल फिक्र में चले जाएं, नफ्स में, या आप उनकी अल मुहल्ला पढ़ रहे। दुनिया का दावा था कि बेशुमार अमल ऐसे 10% जो है वो सिर्फ साबित है कुरान और हदीस से, 90% फुकहा ने दिए। इब्ने हज़म ने फिर कोई दीन का अमल ऐसा नहीं जिस पे कुरान की आयत या हदीस न दी, रहमतुल्लाहि अलैह। लिहाजा आपकी जितनी जिंदगी बची है वही काफी है। कोई जरूरी नहीं उस्ताद जी मैं बुढ़ा हो गया केड़ी गल शुरू कर लेंगे, तुसी बच्चों के बारे दसो, कुरान के बारे दसो, फजीलत दसो, कुरान की आखिरी सीन ते जेड़ा प्रोटोकॉल लभना वो दसो। ये बताने से कुछ नहीं बनेगा जब तक प्रैक्टिकल शुरू नहीं हो जाएगा। ये 7 दिन ही बचे ने, चलो मैं उसे उमरा कर दे, अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। 1 मिनट भी बचा हो तो हमारे कुरान से जुड़े हुए इंसानों ने उस आखिरी मिनट में भी मसले बताए। लिहाजा अपनी जिंदगी बदली है। बच्चे तो पढ़ रहे हैं, पोते पढ़ रहे हैं, पोतियां पढ़ रही हैं, नवासे पढ़ रहे हैं, नवासियां पढ़ रही हैं, लगे हुए हैं, उस्ताद मेहनत कर रहे हैं। आप जहां पे हैं, पहली चीज आपने हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब गवर्नर बना के यमन भेजा है तो पहला सबक क्या दिया था? इन्ना अव्वल मा तदऊहुम इलैहि, पहला सबक मेरा खलीफा बन के, मेरा नुमाइंदा बन के, मेरा गवर्नर बन के, मेरी तरफ से भेजा हुआ रहनुमा बन के, वो जो इलाका जा रहा है वहां लोग अहले किताब है, उन्हें पहले पहल ये खबर देना कि अल्लाह अकेला है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अब कहां हैं आप और कहां हैं हम, कहां है खिलाफत? कुरान का इंसान ढूंढिए। मैं मिलवाता हूं जिन्होंने कलमा पढ़ा है। कलमा पढ़ा है ईसाइयों ने, ईसा अलैहिस्सलाम। तौहीद क्या है कि 3 in 1, 3 मिल के कायनात चलाते हैं। यहूदियों ने कलमा पढ़ा है उज़ैर अलैहिस्सलाम का। क्या कहते हैं? उज़ैर अल्लाह का बेटा है। वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने कहा ईसा और मरियम मिलके अल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? जबरदस्त। कुरान के इंसान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो किसी को रब के साथ मिलाए। लक़द कफ़र अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह तालिसु सलासा। अल्लाह कहते हैं ये जितने मर्जी मुंह मियां मिठू बनो बने, ये मेरे खलीफा नहीं, ये काफिर है। साइयानु काफिर क्यों कह दे रहे? क्या उनकी किताब नहीं, उनके पास इंजील नहीं, उनके अपने पैगंबर नहीं, ईसा नहीं, यसू मसीह नहीं, मगर उनका ये वाला स्टाइल 3 in 1। अल्लाह ने कहा कुफरिया जुमला है। यहूदियों ने धोखा बोला, मजूसियों ने धोखा बोला अहरमन और यज़दान का, कौम नूह ने पंजतन पाक का बोला। पंजतन पाक का नजरिया कौम नूह मेरे रब ने डबो के मार दिया, बयानियां खत्म कर दिया। कहा था उन्होंने मरते मर जाना, कटते कट जाना, जो मर्जी हो जाए। नूह चीखता रहे, बोलता रहे, रब्बे इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई। अल्लाह ने उन्हें सद सद के 950 साल दिन ते रात
9:30 ਤੇ 9:30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? उन्नी दिन भी दावत, रात में भी दावत। असी तो थक के कितने कभी साल च कॉन्फ्रेंस करा लिए, बल्ले बल्ले क्या बात है। कहते मैंने कोई दिन नहीं छोड़ा, कोई रात नहीं छोड़ी, जब इन्हें तौहीद की तरफ नहीं बुलाया। मैंने रहमान का बेयानिया इन्हें सुनाया है। और ये क्या कहते हैं भाई, बद को नहीं छोड़ना, सवा को नहीं छोड़ना, यबूस को नहीं छोड़ना, याऊक को नहीं छोड़ना, नसर को नहीं छोड़ना, पंजतन पाक को नहीं छोड़ना। बीवी भी नहीं मानी, बेटा भी नहीं माना। अल्लाह ने कहा बना कश्ती, बस नाइल फुल का ब्याह होने ना बनाई गई। मां पता बेटे से क्या कह रही थी? कुरान का इंसान पढ़ो तो पता चले। मां कहती पुत्र अब्बा तेरा केड़ा कोई खानदानी मिस्त्री है, एवं केल कोके फड़ के फटियां फड़ के बह गया, टोकी होगा कहता अजाब होना है। पानी के 2 थपेड़े आए तो छला ने ओ ये फटे फुटे अलग कर देने ने, मैं तेरी मां मैं तेन दसू। जेडे बहुते लाडले पाले होंगे ने ना मामा ने अब्बिया के खिलाफ, कौमे नू बयानिया कुरान का इंसान अम्मा कह रही है वो जूती पहाड़ पे चढ़ जाना। पहाड़ से भी कभी पानी चढ़िया, पहाड़ भी कभी पानी पुटे गए। आइए कभी सिंध में आइए, कीरथल के जितने पहाड़ देखिए, कितनी मंजिलों में और कितनी सतहों पे कितने सालों में उनका पानी नीचे उतरा और वो समंदर से निकले और आज उनके हालात क्या है शायद हमारे बयान नहीं किए जाते। वो सिलसिला जो उस पहाड़ी तक जाता है, रब ने पहाड़ में पानी चढ़ा के पंजतन पाक के बयानियों को जैसे डबोया था ना, कुरान आज भी उसकी अल्लाह के सामने दुआ की थी, इन्हां दा कोई घर ना छड़ी, इन्हां दा कोई घर ना रहे, इन्हां दे खानदाना च कोई टब्बर ना बचे। जो कश्ती पे चढ़ा था, लेकिन अफसोस कि डंगर ढोर तो चढ़ गए मगर अपने न चढ़े। तौहीद के बेड़े पे आज भी 8 अरब दुनिया टोटल, उनमें से 6 अरब इनकारी हैं। वो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, ला इलाहा का माना है कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं। कुरान कह रहा है अल्लाह खालिक कुल्ली शै, और वो 8 अरब में से 6 अरब कह रहे हैं साडा प्यो आदम नहीं, हवा नहीं, साडा प्यो बंदर है। और आपके क्लास के में सिलेबस किताबों में बच्चों के बैग में अगर 12 किताबें हैं तो 11 किताबें उन्हीं की है जो कहते हैं कि साडा अब्बा बंदर है। ये बंदर की औलाद का सिलेबस, उनका नजरिया, उनका बयानिया पढ़ा रहे हैं। कितने फीसद लोग हैं? बाकी बच्चे 2 अरब। 2 अरब में से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंदर पता करके देखें कितने लोग हैं जो एलानिया कह देते हैं भाई कुरान ना पढ़िएगा, तर्जमे के साथ गुमराह हो जाओगे। ये बयानिया कुरान ना पढ़िएगा गुमराह हो जाओगे, मैं पढ़ रहा हूं, जरा दिखाइएगा गुमराही क्या है। पूरी कायनात को बनाने वाला अकेला रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या गुमराही हुई है मुझे बताइएगा। दूसरी आयत, अल-रहमान, तेरा रब इतना मेहरबान है, कोई माने तो उसे भी देता है, ना माने तो उसे भी देता है, ना फरमानों को ज्यादा देता है, नाराज हो जाए तो रोटी रोजी नहीं रोकता, नाराज हो जाए तो अपने घर नहीं आने देता, आ जाए तो अंदर नहीं आने देता, अंदर आ जाए तो खड़ा नहीं होने देता, खड़ा हो भी जाए किसी मजबूरी में तो उसे मजा नहीं आता, भागने की करता है। जैसे मछली को पानी में सुकून मिलता है, तो तौहीद वाले को अल्लाह के घर रब की मोहब्बत में इतना मजा आता है। और आप देख रहे पिंजरे के अंदर कैसे परिंदा बेचैन होता है, इधर भाग उधर भाग, चूंच मार, यहां जगह मिले वहां मिले, मैं उड़ जाऊं मैं निकल जाऊं। अल्लाह के घर में आकर के कितने लोगों की ये हालत होती है, लेकिन फिर भी वो रोटी रोजी देता है। अल-रहीम क़यामत के दिन मेहरबानी करेगा, लेकिन मानने वालों पे। दाखिला मैं सबको दे देता हूं जो मेरिट पे आए, वेलकम। पास किसको करता हूं? जिसने मेहनत करके पेपर दिए हो, पेपरों में अपना आप दिखाया हो, साबित किया हो कि मैं स्टूडेंटों में पढ़ा हुआ हूं। क़यामत के दिन वो रहीम है, अदल करेगा। अब नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, कौन सी गुमराही है, कौन सी ज़ियादती? मालिक यौमिद्दीन, कुरान कह रहा है
वक्त का मालिक सिर्फ अल्लाह है। सर जी ऐसा दावा है, आज तक दुनिया 24 घंटों में से 1 घंटा ना ज्यादा कर सकी ना कम, 1 मिनट बढ़ा सकी ना कम। पिछले दिनों कोशिश की है, क़यामत को 1 सेकंड लेट की है। पढ़ी है खबर, जितना पढ़ी उन्होंने समझ आ गई होनी। जग हंसाई और रुसवाई के अलावा तो कुछ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, कुरान कहता है और कुरान का इंसान बोलता है, जब आ जानी है ना 1 घड़ी पहले ना 1 घड़ी लेट, 1 पल का भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां यकीन दिलवाना चाहता हूं कि कुरान कितनी जबरदस्त किताब है। हम कोई दुनिया से ज्यादा पढ़े हुए लोग नहीं, सादा मुसल्लों पे बैठे कुछ पढ़ा। 1998 की बात है, एंड हुआ और 99 शुरू हुआ तो लला लला शुरू हो गई। पता क्या हुआ? हल्ला गुल्ला, और जी अगले साल क़यामत आ जाएगी। हम मदीने में थे और दुनिया शोर कर रही थी, अगले साल क़यामत, सन 2000 क़यामत का साल। क़यामत क़यामत क़यामत, हैबत खौफ डर। सोशल मीडिया जो उस दौर में मुयस्सर था, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, झूठ इतना बोला गया, मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। जिन्हें हम कहते हैं ना बड़े समझदार, बड़े सच्चे, कभी मिलावट नहीं की थी, कभी धोखा नहीं किया। कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चल जाए कि ये जितने यूरोप वाले बैठे इनसे बड़ा दगेबाजी कोई नहीं। कैसे? साड़ी मां दे हथ दी बनी चाटी दी लस्सी साडे कोल खो के कोक दी, इस तो बड़ा झूठ किया। हमारा मक्खन छीन के मशहूरियां दे दे के इसमें बीमारियां, इसमें ये मसला, इसमें वो है, इसमें फैट है, इसमें दिल की बीमारियां। हमें क्या पकड़ा है? ब्लू बैंड, उस सब्जियों का निचोड़, हमसे करीम छीन के मलाई आइसक्रीम दे नाम की खवांड है। सर जी हमसे देसी मुर्गी छीन के क्या खिला रहे हैं? जरा पता करें, इससे बड़े कोई झूठ और होंगे? मैं अगर गिनूं तो लंबी लिस्ट है, मगर इन लोगों ने मशहूर किया 2000 क़यामत का साल। लॉजिक क्या है? लॉजिक सुनिए सर जी, कंप्यूटर च सिफरा ने 2, ये 2000 च सिफरा ने 3, कंप्यूटर बनाने वाले ने तीजी सिफर फीड ही नहीं की थी, लिहाजा जिन्ना असलिया समंदर के अंदर डिप किया है ये ऑटोमेटिकली फटना है, तो समंदर च अग लग जानी है। हवाला कुरान का देके कहते थे, वह इदल बिहार सुज्जिरत, ये इसी दिन का कहा गया है, सन 2000 को क़यामत होगी। सर जी हम कुरान के तालिब इल्म छोटे छोटे से बड़े बड़े पढ़े लिखे, थ्योरीज रखने वाले, फलसफा देने वाले और जिंदगी मौत के बारे में बताने वाले सर पकड़ के बैठे थे, हो जाना है। हमने उस यकीन को इस्तेमाल करते हुए कहा था नहीं ये होनी, जिदी डेट दे दी जाए उधर क़यामत नहीं होनी, क्योंकि डेट ते पूछी सी। जिब्रील ने आके हदीस जिब्राइल सही मुस्लिम हुजूर से पूछा, अखबिरनी मतस्सा, महबूब बताइए क़यामत कब है? कहा मल मसूल अन्हा बिआलम मिन अस्साइल, पूछने वाले को जैसे इल्म नहीं वैसे जिससे पूछा जा रहा है उसे भी पता नहीं, ये अल्लाह का इल्म है। इल्म है इंद रब्बी, इल्म है इंद अल्लाह, ये रब ने अपने पास सीक्रेट रखा है, किसी को नहीं बताना। खैर 2000 गुजर गया। जब 2002 हुआ ना तो तशहीर शुरू हो गई, 2012 च क़यामत आ जाएगी। बेसिकली पीछे फिल्म बना रहे थे, ऐसी मशहूरी की, ऐसी की, घर घर में मातम बपा हो गए, मिलन लग पे लोग, बचना तो नहीं, 2012 चढ़न लगा है, यारा जड़ा है यारा नु मिल लो मुक जाना है। जिन्होंने वो मूवी देखी है वो जानते हैं कि 2012 का इंसान कितना डरा हुआ, सहमा हुआ, खौफनाक बलाएं, सुनामी, बिखरे हुए समंदर, लगी हुई आग, तबाहियां और बर्बादियां इंसान दिखा के क़यामत तबाह करना चाहता है। 2011 में जुमे के खुतबे कुरान के बयान और असास और असल यकीन और इल्म के ऊपर दिए। लोगों को शरीक होना 2012 गारंटी नाल कहने हैं कि अगर डेट देन दे तो फिर ये क़यामत नहीं। गुजर गया 2000। फिर जब पहला धरना लगा था ना मौलाना ताहिरुल कादरी का, जिस तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद जाना था वो भी क़यामत का साल था और क़यामत का दिन था। हमने तब भी कहा नहीं आएगी,
دیا ہے, اس نے ڈیٹ نہیں دی. جو ڈیٹ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا سے آگے بڑھ کے پیش کرتا ہے. وہ خلیفہ نہیں بن رہا, وہ اللہ کو سکھا رہا ہے کہ مجھے علم ہے, تجھے علم نہیں. گزر گیا وہ سال بھی, اب پچھلے سال بھی یہی ہوا ہے. وہ جی ایک سیارہ آن گیا, وہ رخ زمین والے انہیں بجنا تو سب تیس تیس. پھر اس کے بعد کہا جی سورج زمین کے اتنا قریب ہے ہر چیز جل جائے گی. ڈیٹ دی, ہم نے کہا معذرت, اور وہی ہوا. سورج اتنا قریب آیا زمین کے کہ واقعی نہیں. الشمس والقمر بحسبان, جس نے حساب و کتاب سے ان کو رکھا ہوا ہے اسے پتا نہیں کہ اسے کیسے رکھنا. تا تھوڑا جہا ود ہو جائے تو روٹی تندور دی سڑ جائے, نان کالا ہو جائے. وہ مالک کو علم نہیں. سورج زمین دے قریب آیا تو کہتے سڑی نہیں, کہتے جی دا منہ پر ہو گیا. جی میں پکھا نہیں پیڈسٹل فین تھلے بندے دے کول لائیے تے اڑا کے نہ رکھ دے اتنے چادر تے جیڑی شے بھی لائیے. کہتے جی وہ ہے تے کول سی پر دا منہ پر ہے, اس وجہ تو بھی چادر نہیں ہوگی, زمین باقی رہ گئی ہے. 100 بہانے بنا لیں, جو قرآن کا علم ہے اس سے بڑھ کے کچھ حقیقت نہیں. یونیورسل ٹروتھ, آفاقی ٹروتھ. ہماری جو جامعہ ہے نا, جامعہ ایک کمرے دا جڑا مدرسہ ہوتا ہے, انہوں لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی, عربی میں جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ جامعہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا جناب جسے تم یونیورسٹی کہتے ہو, یونیورسٹی یونیورس سے ہے جہاں کائنات کے علم پڑھائے جاتے ہیں. ساری دنیا کی یونیورسٹیوں کے سلیبس اکٹھے کر لو, تمہیں پڑھا رہی ہوں گی تو اس جہان کا علم, لیکن کائنات کا علم نہیں. آگے کتنی اور کائناتیں ہیں, کتنی کہکشائیں, کتنی گلیکسیز, کتنے ملکی ویز, کتنی راہیں, کتنے راستے ہیں, کتنے جہان اور ہیں. میرے مرنے سے پہلے 14 طبق گزر چکے, تو میرے مرنے کے بعد بھی 14 جہان ہیں. اگر وہ بیان کرتا ہے تو اکیلا قرآن کرتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ابھی ان کو متن یاد کرواتے ہیں, نص اور عبارت یاد کرواتے ہیں. اور اگر کوئی کہے نہیں جی یہ تو بیٹھے تھے زمین تے لی جاتے ہیں, دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے, انہوں چاند تے جا کے پتہ نہیں لگا چاند دا مالک کون ہے. اسی انہوں نے مسلیاں دے واقعے عرش بری تے رابطے کروا چھڑے نے کہ چاند دا مالک بھی اللہ ہے تے سورج دا مالک بھی اللہ ہے, مریخ کا مالک بھی اللہ ہے, جپیٹر کا مالک اللہ ہے, مارس کا مالک اللہ ہے, یہ نظام شمسی کا خالق اللہ ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اٹھا کے ان کو کاپی کر کے کچھ علوم لے کے کہتے ہو کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس بچے کا کائنات میں کوئی اور نہیں کر پا. لہذا گزارش کروں گا جنہوں نے اکیلی دنیا پڑھی ہے تو دورے ہیں, اپنا علم پورا کر لو, سفر پورا کرو. دنیا پڑھنے والوں نے آپ کو سائنس دی ہے, بڑی اچھی بات ہے, ضرورت ہے. میڈیکل سائنس دی ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں کو بایو دی ہے, بہت اچھی بات ہے, ضرورت ہے. میڈیسن کی, کیمسٹری دی ہے, بڑی اچھی بات ہے. آپ کو انجینئرنگ دی ہے, بہت ضروری چیزیں. آپ کو علوم فنون سکھائے ہیں, فضاؤں میں اڑایا ہے, باکمال چیز ہے. لیکن یہ بتائیے کہ سکرات کے وقت دنیا کے کس ڈاکٹر نے آ کر کے, میں تقریباً اپنی زندگی میں 27 پیشنٹ ایسے لے کے گیا ایمرجنسی میں کہ جو زندگی موت کی کشمکش میں. میں نے ڈاکٹر سے کہا الائڈ میں, سیول میں, سر جی منہ منگی قیمت لے لیا دے, یار بندہ بچا دو, انہوں مرنا نہیں چاہیے. میں اپنے بیٹے کو اسی حالت میں عزیز فاطمہ لے کے گیا, ہاسپیٹل ہے, وہ کہنے تو منٹ لاؤ تو چکو, کیوں کہ علاج ساڑھے ذمہ پہ جانی. بھئی پھر کیا ہوا, ہاسپیٹل ہے, لوگ مرتے رہے. نہیں وہ پھر نہ شہرت خراب ہوتی, انہوں سے لائے ہو. خیر ملے ڈاکٹر سے, آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے جب کوئی بندہ سکرات کی حالت میں تڑپتا ہوا آتا ہے. کہنے لگے جی ساڑھے صحیح مانے دل سخت ہوئے ہوندے نے, ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوئے ہوندے. آسان نہیں کسی کو مرتے دیکھنا. دنیا امید رکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم بچا لیں گے, اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ساڑھے بس بھی گل نہیں. میں نے کہا یہ کیوں دبا رہے ہوتے ہو؟ کہتے جی اترے ہیں مطمئن کرانی صاحب سے پتا ہوتا بندہ ڈٹ گیا. بڑا آپریشن کر کے دل کا 17 دن
وینٹیلیٹر پہ لگا کر کے ہوائیں شوائیں دیتے ہوئے مشینوں میں لگا کے وہ سارا کچھ دکھاتے رہے. میں نے بعد میں پوچھا کہندا جی سچی دسیے یہ ایڈے کے پیچھے جبرون قسم دے سن, انہوں نے ساڈا ہسپتال توڑ کے رکھ دینا سی, اسی اس وجہ تو امید دلائی رکھی جدوں معاملہ ٹھنڈا پی گیا تو اسی کیا یار نہیں بچن والا اینوں لے جاؤ. یہ خبر صرف رحمان یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, یہ میرے رب کا میٹر ہے, جہان بتائے گا سکرات کیا ہے. اللہم اعنی علی سکرات الموت لا الہ الا اللہ لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. کائنات میں اگر کوئی میڈیسن کوئی نسخہ سکرات میں کام دے سکتا ہے تو وہ صرف لا الہ الا اللہ کا جملہ ہے, کوئی اور نہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں پڑھایا کس نے؟ قرآن نے. کیوں کہتے ہیں جدو سارے جواب دے جاتے ہیں مولوی جی ساڈے بزرگاں تے جا کے سورۃ یاسین پڑھ دو. روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن پھر بھی آخر یاسین ہی کام آئی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اردو پہ یاسین یوں پڑھنا اس حالت میں. لا الہ الا اللہ ثابت ہے. نہلانے کا اہتمام, کفنانے کا اہتمام, قرآن کا انسان رحمان کا خلیفہ. جاؤ پوری دنیا میں جو دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہو, استنجا کرتا ہو, کلی کرتا ہو, ناک میں پانی چڑھاتا ہو, آنکھ کی پتلیاں صاف کرتا ہو, کانوں کے اندر باہر کے حصے صاف کرتا ہو, چہرے کو صاف کرتا ہو, بازو کو کونیوں تلک مل مل کے دھوتا ہو, انگلیوں کے خلال کرتا ہو, داڑھی میں پانی پھیر کے بھگو کے انگلیاں خلال کرتا ہو, پاؤں دھوتا ہو. ایک نفیس ترین انسان لا دو کسی مذہب میں, اگر یہ ہے تو قرآن کا انسان ہے جسے آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ. نفیس ترین انسان اس کائنات کا رب کا خلیفہ, قرآن کا انسان, قرآن کا ترجمان, قرآن کا عامل, قرآن کا حامل, قرآن کا حافظ, قرآن کا داعی, قرآن کا مبلغ, قرآن کو پڑھنے والا, قرآن کو سمجھنے والا, سینے میں محفوظ کرنے والا اور اس کا بیان دے کر کے وراثت میں اپنی اولاد کو جانے والا. میرے خاندان میں ماشاءاللہ دنیا دار بھی بڑے ہیں, لیکن سچی بات ہے کہ ان دنیا داروں کے اس وقت بچوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے زندگی میں ترس آتا ہے. مولا انہوں نے انہی دنیا دیتی ہوں کو پایا کہ نال ماتری دے دے دو. وہ اپنے آپ کو تو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں, لیکن جو عقل, جو شعور, جو علم, جو معرفت, جو نالج, جو سمجھداری, جو دانائی قرآن کی آیات دیکھتی ہیں دنیا کی کوئی روایات نہیں دے سکتی. اور دوسری طرف میری ماں تھی ان پڑھ, سارے کہتے سی یہ تو کھ نہیں آتا ہے تے 2 لفظ نہیں پڑھ سکتی ہے کہ تو لکھیا نہیں پڑھ سکتی, اینو الف پڑھنا نہیں آتا ہے, انہوں نے کی نہیں آتی ہے. لیکن عثمان نے اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑا, 33 سال جدائیاں کاٹی, ایک ایک کر کے توڑی گئی. سب نے کہا نہیں سارے مصیبت پڑھنا چھڑنے گی, اب بہنے انہوں نے کیڑے راہ پا چھڑے. آپ یقین کریں باقیوں کو میں جا کے پوچھتا ہوں کہ ابے دی قبر دا پتہ جے تو کہتے ہیں نہیں یار ٹائم ہی نہیں ملے حالات. اور اللہ کا شکر ہے وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو یوں روانہ کیا تھا, وہ باپ, ان کے جنازے پڑھانے والے بھی اپنے تھے. اور شاید کوئی رات خالی ہو, کوئی دن خالی ہو, جب وہاں سے گھر سے نکلتے ہوئے ان کو مل کے نہ جاتے ہوں دعائیں کر کے, اور واپس جاتے ہوں تو دعائیں کر کے نہ جاتے ہوں. یہ صدقہ جاریہ کا انسان, یہ خلیفۃ اللہ فی الارض, یہ ماں باپ کا قدردان, یہ عزت کرنے والا, یہ ناموں کو قیامت تک زندہ رکھنے والا. یار امام بخاری دی کیڑی اولاد سی جنہیں دا نام زندہ رکھنا سی؟ کوئی نام ہوگا جی امام بخاری کا پتر, کوئی نیت تو ہے ابو عبداللہ, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ شادی نہیں تھے, بچے نہیں تھے. کوئی ہے اتنا دنیا میں جس کے آج اتنے بینر لگتے ہوں, اشتہارات چھپتے ہوں, علماء, اہل علم, اہل دل, اہل نظر, اہل مدرسہ, اہل ادارہ, انسٹیٹیوٹس مختلف جگہوں پہ کیا کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ قرآن اور صاحب قرآن, ان سے ناتا جوڑ کے دنیا کو وہ اثاثہ دے گئے. آج وہ جگہ جگہ نہیں, ادارہ ادارہ نہیں, وہ لیب لیب نہیں, لائبریری لائبریری نہیں, وہ کتب خانہ نہیں, وہ عالم عالم نہیں جتنے نال بخاری کا تذکرہ نہیں.
وجہ کیا تھی؟ ان لوگوں نے، ان کے ابو نے، کیا نام ہے امام بخاری کا؟ محمد ہے نام ہے امام بخاری کا، نام ہے محمد، ابو کا نام ہے اسماعیل، دادا جی کا نام ہے ابراہیم۔ قربان جاؤں، سلسلہ نسب بھی وہی جو معروف ہوا ہے، انداز بھی وہی۔ میں رات کے 3 بجے اشتہار لگاتے نا بچے کو دیکھ رہا ہوں، پوڑی پہ چڑھے آتے اتنے چڑھ کے میں گڈی روکی، میں کہ پتر یہ جی اشتہار لونڈے ہیں جاننا ہے؟ کہتے جی میں تو نہیں جانتا، میرے استاد جانتا ہے۔ ابھی بچہ ہے، میں تو نہیں جانتا، میرے استاد جانتا ہے۔ وہ سر جی جنہوں نہیں بھی جانتے وہ بھی رب نام اچھے کراؤں دے۔ آج سیاست دانوں کو، حکمرانوں کو دولت لگا کے، پیسہ لگا کے، مال لگا کے ایک انتخاب کروانا پڑتا ہے، کروڑوں اربوں خربوں کے بجٹ لگ جاتے ہیں، اونڈا رہنا کرتا ہے۔ پوری دنیا دے وچ امام بخاری دے نام حسین، جمیل، خوبصورت بڑا سمار کے، کیونکہ اس بندے نے خلافت کا حق ادا کیا۔ آئیے امام مسلم کو دیکھیے، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، قرائے سبع، آئے چلتے جائیے، پیغمبر کے اصحاب۔ ایک حدیث ایسی نہیں جڑی پڑھو ہوئے صحیح تے وچ میرے نبی دے یار دا نام آ۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ میرے پیغمبر کے پاس بیٹھ کے اسی قرآن کو سنا، سن کے محفوظ کیا، ایتے سانپ کے نہ پھر لکھ لیا، لکھ کے پتے آج ٹھکری کڑے چپا دیتا۔ تو لوگ یہ ہسدے سی وہ کی لکھتے جتے کی کڑے آج پاؤندے جے، کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے ہماری دالیں، ہمارے سارے ساز و سامان گھڑوں کی پالے لگا کے ان میں رکھے جاتے تھے، یہ سٹور ہوتے تھے ہمارے بڑے بڑے۔ شاعر نے پھر شعر بنایا اور کہا کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، کچے گھڑے نے جیت لی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ وہ فارس کی تہذیب، روم کی تہذیب، وہ موجودہ بڑی دو سپر پاوروں کی تہذیب کیسے ملیا لیٹ ہو گئی؟ آج وہ پانی دی بوند نہیں لبدی، قطرہ نہیں لبدا، اور یہ کچے گھڑے میں ڈالا گیا قرآن۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں جتنی لائبریری، یونیورسٹیز، جتنی بکس ہیں، سب سے زیادہ ڈیلی بیسس پہ ڈے اینڈ نائٹ پڑھی جانے والی، کھولی جانے والی، دیکھی جانے والی، چومے جانے والی، گلے لگائے جانے والی، سینے لگائے جانے والی، ہاتھ رکھے جانے والی، انگلیاں پھیرے جانے والی، چھوٹی عمر کے بچے پڑھنے والے، تو سب سے زیادہ اس کتاب کو 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130 نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے 135 سال کے سید حیات الاشعری کو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے حافظ اور عامل ہے، پھر عمر کے ہر حصے میں دنیا کی کوئی کتاب مقابلہ نہ کر سکی، کیونکہ یہ وہ رحمان کی کتاب ہے جو عظیم تر ہے، عظیم تر رہے گی، جو جڑ گیا وہ عظیم تر ہے۔ آج بھی پتہ کریں دنیا کا سب سے مہنگا انسان کون ہے؟ تو آنے کو 4-5 نام ہوں گے موٹے موٹے، کیڑے؟ اے جی فیس بک والا، اے جی ٹویٹر والا، اے جی فلانا، آؤ سام کے رکھو اپنے کو۔ میرے محبوب کہتے ہیں صاحب قرآن، جو بندہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے، یہ روح کائنات کے سارے خزانے زمینوں سے نکال کے، پہاڑوں سے نکال کے، دریاؤں سے ہیرے جواہر لال موتی نکال کے، فضاؤں سے لا کے، جنگلات سے لا کے، صحرا دریا بحر پر سے لا کے اکٹھے کر کے سٹاک لگا دیا جائے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں اینا امیر ہاں، تو میرا امتی جڑا فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھدا ہے توحید دے عقیدے نال، اے وہ انسان ہے جڑا کل کائنات تو سب تو زیادہ امیر ہے۔ تو انو اپنا دستا ہوئے گا، سانو اپنا دستا ہے، اپنی مانو۔ ایک ضرور المثل یاد آئی، عرب کہتے ہیں الکرد غزال فی عین امہ، کسی نے باندری نے پوچھا نہیں کدیاں جواں کٹی جانی ہیں، نہیں کدے منہ پہ چوبنی ہے، نہیں کنوں پھڑ پھڑ گال پہ لاؤنی ہے۔ انہیں کیا کیوں کی ہویا؟ کہتے ہیں کہ باندر منہ جاتے ہے، تو کہتی سونا کیڑا ہے؟ کہنے لگے سونی تو پھر ہرن دی بچی ہے، تو بچہ ہے نا، وہ دی آنکھ ویکھ، وہ دا ڈیلا ویکھ، نین آہو، چشم آہو، ہرن دی آنکھاں، کیا بات ہے؟
भुगतता हुआ लचकीला बड़ा हसीन बड़ा जमील। बांदरी कहने लगी नहीं लैके टुर जा परे अपने मेरे लिए ही मेरा हरणी। सर जी सारा जग तारीफें करता रहे, रहमान और रहमान के हामिले कुरान मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी तारीफ करते हैं? उस कुल्ली के फकीर की जो फजर की दो रकअतें पढ़ता है। बाबू कहते हैं मेरे इस उम्मती से बढ़ के इस कायनात में किसी और के पास दौलत हो है ही नहीं। पता तो तब चलेगा, कब्र में जाने से पहले छीन लिया जाएगा। यही नमाज जाकर के वकालत करेगी, कुरान वकालत करेगा, रोजा वकालत करेगा, और मवक्कल को बाइज्जत लेकर के इन्नी मनातहु नौम बिल्लैल इन्नी मनातहु ताम और शराब बिन्नहार। मेरा मवक्कल है बाइज्जत बरी किया जाए, जब तक जन्नत नहीं पहुंचाएगा तब तक उंगली नहीं छोड़ेगा। इससे बढ़ के भी कोई एजाज है? ये है अल्लाह की खिलाफत। तौहीद लीजिए, रिसालत लीजिए, कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक आयत, ज्यादा भी तो एक आयत। इस बात पे बात खत्म करता हूं। जनूबी अफ्रीका जो दुनिया का सबसे नीचे इस वक्त मुल्क है, उसके आखिरी शहर में एक पाकिस्तानी ने राब्ता किया, सर जी मेरा बॉस बड़ा सख्त है, क्रिश्चियन है, वो बंदे को बंदा नहीं जानता, कभी मुलादारियां गल्लां करता है, तो मैनू कुरान नहीं पढ़न देता। मैं काम कर दिया मुंह हिलाउना तो कहता क्यों हिलाउंदे, कोई इलाज दसो। मैंने कहा हुक्म कहता जी कुरान की ऐसी आयत जेड़ी ना अकल नू हिला के रखे। मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन करके भेज दी। वो फिर आया कि पढ़न गए, उसने आगे कर दिया। उसने देखा, देख के पढ़ के कहने लगा ये पढ़ते हो, ये तो लॉजिक है, ये तो बहुत बड़ा कानून है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर तू ये पढ़ता है तो मुझे दिया कर। मैंने शुरू किया फातिहा से उस एक बंदे के लिए। आज वो अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है। एक एक आयत हम डेली पढ़ते हैं, उर्दू तर्जमा, इंग्लिश तर्जमा, वर्ड बाय वर्ड। फिर उसके बाद 3 देवबंदी, 3 बरेलवी, 3 वहाबी, 3 शिया, इन तर्जमों को लेके मुल्हिदीन के तर्जमे उनको कशीद करके उसको आगे बना के फिर उसके ऊपर जो है तौसीफ, तशरीह, सियाक, सिबाक, रबत, पिछली आयत में क्या गुजरा, इसमें क्या है, आगे क्या आ रहा है। आप यकीन कीजिए एक एक आयत करके हम इस वक्त सूरत उन-निसा की आयत नंबर 128 तक पहुंच चुके हैं। सर जी एक आयत भी दिल बदल सकती है, एक आयत दुनिया बदल सकती है, एक आयत मेरा मुस्तकबिल बदल सकती है, मेरी कब्र के अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर सकती है, ये मेरी दलील, मेरी वकील बन सकती है। तो फिर लेट कैसे? ऐदा दी हस्तियां तुहाडे कोल होण, इमाम होण, मैंने दस रहे थे जी मिंबर फलां बुजुर्गां ने भेजे है, तो सर जी कुरान किने भेजा? कदी इन्होंने ये भी तो दसो, रहमान ने भेजा है तो तुहाडे लिए भेजा है। एक एक आयत लेके भी सिर्फ अपने काउंटर पे बैठ के आने वाले लोगों को सुनाओ, खुद पढ़ो, आगे भेजो, ग्रुप्स में भेजिए, अपने स्टेटस लगाइए। जहां दुनिया फजूलियात लगवियात और गलत काम लगा रही है, मान ला के घर से जुड़िए, बच्चे भेजिए, नहीं आ सकते घर में बैठिए, मंगवाइए, इंशाल्लाह आपके दिल की भी दुनिया बदलेगी, जहान भी बदलेगा, अगला जहान भी आपका। ये कुरान की बरकतें हैं। इन इदारों के साथ जुड़ जाइए, पुश्तिबान बनिए, निगरान बनिए, कदरदान बनिए, इज्जत करने वाले बनिए। क़यामत के दिन रब इज्जत डाल देगा दुनिया में भी। ये मैसेज था, देना चाह रहा था, पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं। कोई जरूरी नहीं कि पूरा कुरान पढ़ोगे एक रात से शबीना ते गल बढ़नी। बस यह भी आए थे, मोटे मोटे चीजें सीखी, कहा बताओ यही करूंगा, यही दीन है जी। कहने लगे मैं इससे न कम ना ज्यादा, कहा जन्नती देखना देख लो, अमल भी नहीं कर पाए, सिर्फ नीयत की थी, गिरे गर्दन टूटी और वो जन्नत लेकर के जाते बने। केड़े पाल टुर जाना है, आपको दिन सी तो दे कल परसों तो देख लो पई तो कितने लोग मरे ने। ऐनी शायद उस सफरों में जब हादसे पे हादसा, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि धुंध है, ट्रालियों से टकरा के एम्बुलेंस से, और उनको चलाने वाले यार भाई वाले भी यार टुर गए, यार मोहब्बत वाले इतने किसी ने जो रहना ते नाल कुछ बना लो जेड़ा अगे कम आवे। अल्लाह अमल दी तौफीक देवे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے قرآن مجید کے بارے میں الحمدللہ بہترین جاندار شاندار درس سنا ہے۔ اسی مرکز کے اندر الحمدللہ تقریباً ابھی 17 بچے جنہوں نے امتحان دیا حاضر تھے، اس میں تقریباً 2 یا 3 غائب تھے۔ سر ایک سوال ہے، جواب دے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر فرضی روزے پورے نہیں رکھے جا سکے، ظاہر ہے ماؤں کے ساتھ، بنات آدم کے ساتھ، حوا کی بیٹیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، اگر رمضان کے روزے رہ گئے تو شوال کے روزے چھوڑے نہیں جائیں گے، کیونکہ رمضان کی قضا دینے کے لیے اگلے شعبان تک دن باقی ہے، اور جو شوال کے روزے اور ان کی فضیلت وہ صرف مہینہ شوال میں ہے، وہ 6 رکھ لیے جائیں، اور باقی جو قضا ہے وہ انشاءاللہ جب اللہ موقع دیتا ہے اس کے بعد وہ رکھ۔ پہلی پوزیشن آئی ہے طلحہ فروغی۔ ماشاءاللہ بچے نے 12 سپارے حفظ کر لیے۔ کیا بات ہے، ادھر دیکھو سامنے، دوسرا بچہ ہے، اس کے ان دونوں کے نمبر ایک ہی تھے، انس مزمل، اس کی بھی پہلی پوزیشن ہے۔ انس بیٹا ہو جی، ماشاءاللہ، بسم اللہ، اللہ بابرکت بنائے۔ دوسری پوزیشن ہے علی عثمان۔ ماشاءاللہ 11 پارے ہو گئے۔ دونوں کے نمبر 21، امیر معاویہ ایسی دوسری پوزیشن۔ عبد الرحمن رضوان تیسری پوزیشن۔ عبد الرحمن فریاد، ماشاءاللہ جی بھی 9 پارے ہو گئے، 12 پارے ہو گئے۔